قوموں کی تاریخ میں بعض واقعات ان کے مستقبل پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہمیشہ متنازع ہوتے ہیں اور معاشرے کے طبقات کے درمیان تقسیم کا باعث بھی بنتے ہیں۔ راولپنڈی سازش کیس پاکستان کی آزادی کے بعد کی تاریخ کا ایک ایسا ہی واقعہ ہے جس نے ہماری سیاسی اور سماجی تاریخ کو ہمیشہ متاثر کیا۔ راولپنڈی سازش کیس ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش تھی۔ اس کے بعد کی تاریخ میں پاکستان کی منتخب حکومتوں کے خلاف متعدد کامیاب کوششیں ہوئیں۔ اس سارے منصوبے کے ماسٹر مائنڈ میجر جنرل اکبر خان تھے، جو اس وقت پاک فوج کے سینئر کمانڈر تھے، اور اس منصوبے کے لیے انہیں کچھ فوجی افسروں، جوانوں اور بائیں بازو کے رائٹرز اور سیاستدانوں کی حمایت حاصل تھی۔ آزادی کے وقت میجر جنرل اکبر خان بریگیڈیئر کے طور پر ملک کی خدمت کر رہے تھے۔ آزادی کے فوراً بعد جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے الحاق کے مسئلے پر جنگ چھڑ گئی، اکبر خان نے جنگ میں بھارت کے خلاف باقاعدہ فوج اور سویلین قبائل کی قیادت کی۔ نتیجتاً پاکستان کشمیر کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب جنرل ڈیوڈ گریسی پاکستان کی فوج کے سربراہ تھے۔ جنرل گریسی کو جنگ میں پاکستان کی گہری مداخلت پسند نہیں تھی۔ جنرل اکبر خان، جو ایک منہ پھٹ جنرل تھا، ریاستی پالیسیوں سے مطمئن نہیں تھا اور جنگ بندی کے اس معاہدے سے وہ بہت مایوس ہوا۔ وہ جنگ بندی کے خلاف اپنا غصہ سب کی موجودگی میں بے احتیاطی سے ظاہر کرنا شروع ہو گیا۔ جنرل اکبر خان اور ان کے ساتھی حکومت کی ملکی اور خارجہ پالیسیوں، خصوصاً مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ملک کی پالیسی سے بالکل مطمئن نہیں تھے۔ اس کے ساتھ اکبر خان کی ذاتی رنجشیں بھی تھیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جب ایوب خان کو پاک فوج کا کمانڈر ان چیف منتخب کیا گیا تو اسے غیر منصفانہ طور پر نظر انداز کیا گیا۔ یہی ایک بڑی وجہ تھی جب اس نے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور خواجہ نظام الدین، جو کہ اس وقت گورنر جنرل تھے، کی حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا۔ اس پلان کو عملی جامہ دینے کے لیے جنرل اکبر خان نے 23 فروری 1951 کو راولپنڈی میں ایک اجلاس بلایا، جس میں شاعر اور کمیونسٹ رہنما فیض احمد فیض، پارٹی کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل سید سجاد ظہیر، ایک اور اہم رہنما محمد حسین عطا نے شرکت کی۔ پارٹی اجلاس میں شہریوں کے علاوہ اکبر خان، لیفٹیننٹ کرنل صدیق راجہ اور میجر ایم یوسف سیٹھی بھی موجود تھے۔ جنرل اکبر خان کی طرف سے پیش کی گئی بغاوت کی منصوبہ بندی کے مطابق گورنر جنرل اور وزیر اعظم دونوں کو گرفتار کیا جانا تھا۔ اس کے بعد گورنر جنرل کو وزیر اعظم اور ان کی حکومت کو ختم کرنے پر مجبور کیا جانا تھا، اور حکومت کی برطرفی کے بعد اکبر خان نے نئی حکومت بنانی تھی جس نے ملک میں عام انتخابات کا انعقاد کرنا تھا۔ نئی حکومت کو کمیونسٹ پارٹی کو سیاسی عمل میں حصہ لینے کی اجازت دینا تھی اور واپسی کے طور پر پارٹی کو نئی حکومت کا خیر مقدم اور مدد فراہم کرنا تھی۔ لیکن اکبر خان کے ایک ساتھی علی نے، جو کہ ایک پولیس افسر تھا، نے پورے پلان کی اطلاع آئی جی پولیس کو دے دی، جنہوں نے صوبہ سرحد کے گورنر کے ذریعے یہ منصوبہ وزیر اعظم کے علم میں لایا۔ اس کے نتیجے میں جنرل اکبر خان، بیگم نسیم، فیض احمد فیض اور ظہیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ عدالت میں شروع ہوا۔ 15 جون 1951 کو حیدرآباد جیل کے احاطے میں مقدمے کی سماعت کے لیے خصوصی ٹریبیونل بنایا گیا۔ کیس مکمل طور پر جھوٹا نہیں تھا۔ ملزم نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی یہ میٹنگ 8 گھنٹے کی طویل بحث کے بعد بغیر کسی سمجھوتے کے ختم ہوئی۔ زمینی قانون کے مطابق سازش صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتی تھی جب منصوبے پر کوئی معاہدہ ہوتا۔ چونکہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، اس لیے کوئی سازش بھی نہیں ہوئی۔ مہینوں کی سماعت کے بعد بالآخر عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مقدمہ 22 نومبر 1950 کو ختم ہوا اور اگلے سال جنوری میں فیصلہ سنایا گیا۔ عام شہریوں اور جونیئر افسران کو 4 سال قید اور جرمانے کی سزا اور جنرل اکبر خان پر 14 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کیس کا سب سے حیران کن نکتہ کمیونسٹ پارٹی کے رہنماؤں اور افسران کے درمیان اتحاد تھا۔
یہ سازش ریاست کے لیے اپنے نتائج کے لحاظ سے بہت بڑی خطرناک سازش بن سکتی تھی، کیونکہ فوج اور بیوروکریسی کی اشرافیہ ریاستی مشینری پر قبضہ کرنے کی طاق میں تھی، کیونکہ ان کے خیال میں سیاستدان عوام کے لیے کام نہیں کر رہے تھے۔ آج کل جب عوام کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ریاست کی نااہلی کی باتیں ہو رہی ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، یہ خیالات تب بھی لوگوں کے ذہنوں میں گھوم رہے تھے۔ راولپنڈی سازش کیس مستقبل کے تمام مارشل لا میں گونجتا ہے، جو حکومت کی نااہلی کے حوالے سے لوگوں میں پائی جانے والی مایوسی کا نتیجہ ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد اکتوبر 1955 میں تمام 14 سازشی کرداروں کو قانونی جنگ کے بعد رہا کر دیا گیا، جو سی اے پی کی تحلیل کے بعد اعلیٰ عدالتوں میں چلی گئی۔ میجر جنرل اکبر خان جلد ہی عملی سیاست میں داخل ہو گئے اور ذوالفقار علی بھٹو کے مشیر بن گئے۔ 1971 میں اقتدار میں آنے کے بعد بھٹو نے اکبر خان کو قومی سلامتی کا سربراہ مقرر کیا۔ فیض احمد فیض نے شاعری کے بہت سے کام شائع کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور بھٹو حکومت کی طرف سے انہیں بھی نیشنل کونسل فار آرٹس میں مقرر کیا گیا۔